status of Sayyidina Salar Masood Ghazi is been mentioned, that the ulama mentioned, that they have narrated from the people of Kashf, those who see the unseen, that they say that if you go to Bahrain Sharif and you visit the mazar of Sayyidina Salar Masood Ghazi rahmatullahi alayhi, stay there for 45 minutes. 45 minutes. Why? Pray Fatiha and stay there for 45 minutes. The people of Kashf, they say, the people who see the unseen, they say that at every 45 minutes, Sayyidina Khidr alayhi salam pays tribute to Sayyidina Masood Ghazi at their grave. Every 45 minutes. Suffice to say, this is the status of Sayyidina Salar Masood Ghazi rahmatullahi ta'ala alayhi. So inshallah, without any doubt, any delay, I'd like to call forward our guest, Maulana. Okay, Hazrat Allama Maulana Yunus Misbahi Sahab. بلا تاخیر ان کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. تشریف لائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ بھی بتا دیں کہ پروگرام لائیو جا رہا ہے. Yes, inshallah, it's through YouTube inshallah. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن اولیاء کاملین. یوٹیوب پہ جا. علماء ذوی الاحترام, خصوصاً خلیفہ شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا سید شوکت علی صاحب قبلہ اور حضرت علامہ مفتی ایوب اشرفی صاحب قبلہ, مولانا نوید صاحب قبلہ اور حاضرین سنی اجتماع, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود پیش فرمائے. صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی. الحمدللہ ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں اور اپنے ماحول میں ہم لوگوں کی شناخت اور پہچان سنی سے ہو رہی ہے. یعنی جو بھی ہم لوگوں کو یاد کرتا ہے اور ہمارا تعارف کراتا ہے تو یہی تعارف کراتا ہے کہ یہ سنی ہے, یعنی اہل سنت والجماعت ہیں. باقی جو لوگ ہیں انہوں نے اپنا نام بدل دیا. کسی نے دیوبند کی طرف منسوب کر کے اپنے آپ کو دیوبندی کہہ دیا, کسی نے ندوہ کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو ندوی کہہ دیا, کسی نے اپنا نام جماعت اسلامی رکھ دیا, کسی نے اپنا نام قادیانی رکھ دیا, کسی نے اپنے آپ کو اہل تشیع کہہ دیا. نام بدل دیا. ہم پہلے سے لے کے آج تک اسی نام کے ساتھ چلے آئے ہیں. الحمدللہ اسی نام کے ساتھ حشر میں بھی رسول اللہ کے پاس ہیں. اہل سنت والجماعت, ہم نے نام نہیں بدلا. نام بدلنے کی ضرورت اسے پیش آتی ہے کہ جس نے پہلے کچھ فریب کیا ہو, کسی کو دھوکہ دیا ہو اور وہ چاہتا ہے کہ اب نکل جاؤں, نام بدل دوں تاکہ پکڑا نہ جاؤں. جو آدمی سچا ہے, جس نے دھوکہ نہیں کیا, جس نے فریب نہیں دیا, جو اپنے اصول پہ رہا, جو اپنے قانون پہ رہا, جس نے قانون کی پاسداری کی,
وہ جس نام پہ ہوتا ہے اسی نام پہ رہتا ہے, اسے اپنا نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا نام ہی بتا رہا ہے کہ ہم اہل حق ہیں. ہم نے نام نہ پہلے بدلا تھا نہ آج بدلا. جنہوں نے بدلا ہے وہ دلیل اس بات کی دے رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ انہوں نے فریب کیا ہے. اہل سنت کی پہچان, اور پہچان اسے کہتے ہیں کہ جو مٹ جائے تو وہ آدمی اسی میں سے نکل جائے, پھر اس کا جو راستہ ہے وہ درستگی پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے. پہچان برقرار رہے تبھی وہ مقصود تک پہنچا سکتا ہے, ورنہ نہیں پہنچا سکتا. ہماری پہچان کیا ہے؟ ہمارے اہل سنت والجماعت کی پہچان کیا ہے؟ تو اہل سنت والجماعت کی پہچان میں خود ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہم اہل سنت کے لیے بہت بڑی دلیل ہے. اہل سنت کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں, محی الدین جیلانی, معین الدین اجمیری. ہمارے شاہد ہیں, ہماری دلیل ہے. انہوں نے خود پہچان یہ بیان فرمائی کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. فرماتے ہیں اس کا مطلب ہم صحابہ کو بھی ساتھ میں لے کے چلتے ہیں اور رسول اللہ کی اہل بیت کو بھی ساتھ میں لے کے چلتے ہیں, اور دونوں کا دامن جس کے ہاتھ میں ہو وہی اہل سنت والجماعت ہوتا ہے. اگر اہل بیت کا دامن چھوٹ گیا تو وہ خارجی بن گیا, اب وہ سنی نہیں. اور اگر اس کے ہاتھ سے صحابہ کا دامن چھوٹ گیا تو اہل تشیع بن گیا, وہ سنی نہیں. تو سنیت کی پہچان میں دونوں گروہ کو شامل کیا گیا ہے, اہل بیت بھی اور رسول اللہ کے صحابہ بھی. اور اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ آگے گزرا تو پھر ائمہ مجتہدین آئے, انہیں شناخت بنا گیا, انہیں پہچان بنا گیا. دور حاضر میں اہل سنت کی پہچان مقلدین سے ہوتی ہے, جو چار اماموں کی تقلید کو برحق جانتے ہیں ان لوگوں کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. اور جو اس تقلید سے اپنے آپ کو نکال دیتا ہے وہ وہابی شمار کیا جاتا ہے, جو اس زمانے کے خارجی ہیں, اس زمانے کے خارجی. اب کوئی کہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں اور وہ سنی نہیں ہیں, تو پھر اس کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ اہل سنت والجماعت کے جو اصول مقرر ہو چکے ہیں ان اصول کی پابندی کے ساتھ جو مقلد ہو اسی کو سنی کہا جائے گا, اور ان اصول کی پاسداری سے اگر نکل جاتا ہے تو پھر وہ سنیت میں شامل نہیں ہوتا ہے. تو دیوبندی اس طرح سے سنیت سے خارج ہو گئے, ان کو سنی نہیں کہہ سکتے. تو وہابی خود سنی نہیں, دیوبندی خود سنی نہیں, اس طریقے سے باقی جتنے بھی فرقے ہیں انہوں نے اپنا نام بدل دیا, اس لیے وہ سنی نہیں ہے. ہم ہی سنی ہے, اہل سنت والجماعت. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی ہمیں دونوں گروہ کے ساتھ رہنے کے بارے میں فیصلہ فرمایا اور عظمتوں کا اظہار فرمایا. تو ان عظمتوں کو سمجھنے کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ ایک ہوتا ہے عظمت مکین جسے عظمت ذات کہتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے عظمت مکان جسے جگہ کے ساتھ میں ایک جگہ کو اتنی عظیم بنا دی جائے کہ وہاں جو جائے تو اس کو بھی عبادت میں اور اپنی فضیلتوں میں آگے بڑھا دیا جائے, وہ عظمت مکان میں جاتا ہے. تو عظمت ذات جسے عظمت مکین کہا جاتا ہے اور عظمت مکان, اور ایک ہوتا ہے عظمت نسبت, ایک ہوتا ہے عظمت زمان. فرما گیا کہ یہ ساری عظمتیں, پہلے عظمت مکان کو لے لو کہ کوئی آدمی
بیت الحرام میں نماز پڑھے گا تو اس کی ایک نماز لاکھ کو پہنچ جائے گی. تھوڑا سا اور آگے بڑھو, پورے حرم کے اندر جو آدمی کوئی بھی نیک عمل کرے گا اس کے ایک عمل کو 1,00,000 گنا بڑھا دیا جائے. یہاں ایک تسبیح پڑھو تو 10 بنے گی, اور وہاں ایک تسبیح پڑھو تو 1,00,000 بنے گی. پڑھنے والا وہی, مکین وہی, مگر تسبیحات میں فرق آیا کہ ایک تسبیح 1,00,000 بن گئی. تو یہاں بھی اس نے اسی اخلاص کے ساتھ میں پڑھی ہے, اسی اخلاص سے حرم میں بھی پڑھے گا. تو آخر آپ یہ کیوں کہہ رہے کہ اس کی تسبیح وہاں 1,00,000 بن گئی اور یہاں 10 بنی؟ تو ہم کہیں گے وہ عظمت مکان ہے, عظمت مکان ہے. بیت الحرام یا اس حرم کی جو عظمت ہے, اس عظمت کی وجہ سے اللہ نے وہاں رہنے والے مکین کو نہیں دیکھا, مکان کو دیکھ کر کے اس کی عبادتوں کو بڑھا دیا. ایک ایگزامپل, یہ عظمت مکان ہے. عظمت مکین, ذات کی عظمت. جیسے صحابہ کو لے لو, حضور نے فرمایا میرے صحابہ کا مقام یہ ہے کہ لوگوں ان کی بے حرمتی مت کرنا, ان کی گستاخی مت کرنا, ان کی شان میں کوئی گالی گلوچ کے الفاظ مت استعمال کرنا. تم جانتے ہو میرے صحابہ کی عظمت کیا ہے؟ اے لوگوں, اگر تم میں سے کوئی احود پہاڑ کے وزن کے برابر سونا خیرات کرے, اور میرا صحابی اگر آدھا سا جو خیرات کرے تو اس کا آدھا سا جو ہے وہ تمہارے احود پہاڑ کے وزن کے برابر خیرات سے آگے نکل جائے گا. تو ہم نے احود پہاڑ کے برابر وزن کے سونا, وہ تو مشکل ہی ہے نا, پوسیبل نہیں ہے ظاہر میں, تو اتنا سونا ہمارے پاس میں آ جائے گا. مگر فرما تو اتنا بھی دو, پھر بھی میرے صحابی کے ایک آدھے سا جو کے برابر بھی تمہارا یہ صدقہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ صحابہ نے مجھے دیکھا ہے, صحابہ نے مجھے دیکھا ہے. جو نبی کو دیکھ لے اس کی ذات اتنی عظیم ہو جاتی ہے کہ اس کی عبادتوں کو اللہ نے عام امتیوں سے اتنا آگے بڑھا دیا. صحابہ کی ذات, یہ عظمت ذات ہے, عظمت مکین ہے. پھر اہل بیت کے بارے میں, اہل بیت کا درجہ, اہل بیت کا مقام, کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرآن کی آیت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. قل, محبوب فرما دو, لا اسألکم علیہ اجرا, جن کی خدمتوں پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, اجر نہیں مانگتا. یہ لوگ کو ایک چیز یاد رکھنا, اجر تو نہیں ہے, لیکن میں تم سے صرف رشتہ داروں کی محبت کی مانگ کرتا ہوں کہ میرے رشتہ داروں سے محبت رکھنا. رشتہ داروں سے محبت رکھنا, رشتہ دار کی محبت. ایک جانب حضور صحابہ کی محبت کی مانگ کر رہے ہیں, اور دوسرے جانب رشتہ داروں کی محبت کی مانگ کر رہے ہیں. حضور کے دونوں تقاضے ہیں کہ صحابہ سے بھی محبت ہو, اہل بیت سے بھی محبت ہو. وہ کسی نے اپنایا, خارجیوں نے اہل بیت کا انکار کیا, وہ نکل گئے. اہل تشیع نے صحابہ کو نکال دیا, صرف اہل بیت کو لے کر کے چلے, وہ بھی اہل سنت سے نکل گئے. رسول اللہ کی دونوں مانگ ہیں, دونوں تقاضے ہیں. ان دونوں تقاضوں کو کس نے پورا کیا؟ جس نے پورا کیا وہی اہل سنت والجماعت. کس نے پورا کیا؟ اہل سنت والجماعت نے پورا کیا. ہم صحابہ کی جماعت کو بھی لے کے چلتے ہیں اور اہل بیت کی جماعت کو بھی لے کے چلتے ہیں. اہل بیت نے بھی یہی کیا. بات کے دیکھو کہ ائمہ مجتہدین کا زمانہ آیا, ان کی فقہ یہ معین ہو گئی. اس فقہ کے بعد میں لوگوں کو منسوب کیا گیا ان اماموں کی طرف. اس کے بعد میں جو امام اہل بیت ہوئے, ائمہ کی فقہ کے معین ہو جانے کے بعد جو ائمہ اہل بیت ہوئے, انہوں نے انہی ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کی, اور اس کے بعد بتایا کہ اب یہ تقلید کا زمانہ آیا ہے, لہذا ائمہ اہل بیت
اس تقلید کی بات کے معین ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو یہ خود مختار نہ سمجھیں گے، انہی ائمہ اور انہی فقہا کی بتائی ہوئی فقہ اور ان کے اصول کے ساتھ رہ کر کے ہر فیصلہ نافذ کریں گے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے غوث پاک نے امام احمد ابن حنبل کو اپنا امام قرار دیا اور ہمارے غریب نواز نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنا امام قرار دیا۔ اب یہ پہچان مٹائی نہ جائے گی۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں کیوں امام مجتہد کی تقلید کروں گا، چونکہ ہمارے بڑے بڑے ائمہ اہل بیت نے یہ فیصلہ فرما دیا۔ میزان شریعت کبریٰ میں حضرت امام شارانی نے حضور غوث پاک کے بارے میں فرمایا، جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنے فتویٰ رضویہ میں بھی نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی یہ شان ہے کہ اگر وہ کسی مسئلے میں الجھ جائیں اور اگر وہ پوچھنا چاہیں تو حضور پاک سے ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں۔ کیا شان؟ ڈائریکٹ رسول اللہ سے سوال کر سکتے کہ حضور یہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن سب تو غوث اعظم نہیں ہوتے ہیں نا کہ سب چل کے حضور سے پوچھ لے، تو غوث اعظم نے اس پہ عمل نہیں کیا، تقلید کر کے بتایا میں بھی تقلید کر رہا ہوں اور اے اہل حق تم بھی تقلید کرنا، یہی محفوظ راستہ ہے تاکہ تم بھاگ نہ سکو۔ ہم اہل سنت بھی ہیں اور اہل جماعت بھی ہیں، سنت بھی نہیں چھوڑیں گے اور جماعت بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے غوث پاک نے خود فیصلہ فرما غنیت الطالبین میں جہاں فرقوں کا ذکر فرما، وہ فرماتے ہیں جماعت سے مراد خلفائے راشدین کی جماعت ہے۔ یعنی ہمیں اہل سنت اسی لیے قرار دیا گیا کہ جب لوگوں میں اختلاف شروع ہو گیا تھا اس وقت ہم لوگوں نے چاروں اماموں کو جو اپنے امام ہیں خلیفہ ہیں ان چاروں کو ہم نے برحق سمجھا، چاروں خلفاء کا دامن ہم نے پکڑا اور ان کے ساتھ رہ کر کے ہم چلے۔ اس وجہ سے رسول اللہ کا دامن ہمارے ساتھ میں تھا، اس لیے ہمیں اہل سنت کہا گیا، اور خلفاء راشدین کا دامن ہم نے تھام لیا، اس لیے ہمیں اہل جماعت کہا گیا، اہل سنت والجماعت۔ پھر عظمت ذات کے لیے ایک ایگزامپل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ایک عالم اگر نشاط کے لیے سوتا ہے، یعنی بھی آدمی کبھی زیادہ جگتا ہے تو بدن میں سستی آ جاتی ہے، پھر فریش ہونے کے لیے اس کو سونا ہی پڑتا ہے۔ فرما کہ اگر کوئی عالم دین نشاط کے لیے سوتا ہے تو ایک عام آدمی کے رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے اس عالم کا سونا بہتر ہے۔ وہ کسی مسئلے میں تفتیش کرتا ہے تو اس کی رات کے ایک حصے میں مسئلے کی تفتیش کرنا 60 برس کی عبادت سے اس کے حق میں بہتر ہو گیا۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری اور آگے نکل گیا۔ حضور نے اتنی زیادہ فضیلت کیوں بیان فرمائی؟ بتانے کے لیے یہ عظمت ذات ہے۔ اس نے رسول اللہ کا علم حاصل کیا، ان کے دین کا علم حاصل کیا، ان کے وارثین میں اپنے آپ کو شامل کر لیا، تو اللہ نے اس کی عظمت کو اپنی بارگاہ میں اتنا بڑھا دیا کہ اب اس کا درجہ عام لوگوں کے درجے سے بڑا اونچا ہو گیا۔ اور قرآن کہتا ہے اہل بیت کے بارے میں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، کہ اہل بیت میں سے اگر کوئی نیک عمل کرے تو اللہ اس کے عمل کا عام لوگوں سے دوہرا اجر عطا فرمائے۔ دوہرا اجر تو عام لوگوں سے اہل بیت کے عمل پر دوہرا اجر قرآن کہہ رہا ہے کہ دے گا۔ کیوں قرآن نے کہا؟ اس لیے کہ یہ عظمت نسبت ہے، یہ جو ان کو درجہ ملا ہے وہ عظمت نسبت ہے۔ اور حضور پاک کی یہ نسبت کیا حسنین کریمین پہ ختم ہو جاتی ہے یا پھر یہ نسبت باقی رہے گی؟ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک ایک امام عادل نہ آئے گا وہاں تک دنیا ختم نہ ہوگی، اور وہ امام مہدی ہے جو پوری دنیا پر حکومت کرنے والے عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے۔
وہ حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے، ان کا نام محمد، حضور نے فرمایا میرے نام پر اس کا نام ہے۔ اس کا مطلب حضور نے فرما دیا کہ صرف حسنین کریمین نہیں، میری آل تو قیامت تک چلنے والی ہے، اور جن کو اپنے آپ کو اہل سنت کہہ کے چلنا ہے ان کو تمام اصول کی پابندی کو لے کر کے چلنا۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا امام جعفر صادق جو ان کے بیٹے، ان کو لیا، ان کی سیرتوں کو لیا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگو، اللہ کی رسی کیا ہے تم جانتے ہو؟ تو کہا کہ نہیں حضور آپ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا، قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور افتراق نہ کرنا، تفرقہ بازی مت کرنا۔ تم جانتے ہو یہ رسی کیا ہے؟ فرمانا نہیں۔ تو فرماتے ہیں ہم اہل بیت، اے لوگوں تم لوگوں کے لیے اللہ کی رسی ہے، ہمیں تھام لینا، کوئی تفرقہ نہیں ہو۔ کوئی کہے گا کہ بھئی شیعوں نے بھی تو تھاما ہے، تو پھر تفرقہ کیوں ہوا؟ تو پھر اہل بیت سے پوچھیں گے، ارے جیسے اہل بیت نے تھاما ہے، جو ان کا مشن ہے، اس پر جو آدمی رہے گا اہل بیت کے ساتھ، واقعتاً وہ اہل سنت ہوگا، اس میں تفرقہ نہیں ہوگا۔ کہ ان صحابہ نے اہل بیت کو مانا اور اہل بیت نے صحابہ کو مانا۔ کوئی کسی کے درمیان اختلاف ہوا، اگر ہوا تو اجتہادی ہوا ہے، حقیقی نہیں ہوا۔ جس کو ہمارے علماء فرماتے ہیں کسی نے حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دی، اہل سنت نہیں تھا، وہ ایسا کریں گے، اس نے گالیاں دی، وہ کہتے ہیں یہ ایسے تھے ویسے تھے، انہوں نے یہ کیا وہ کیا۔ تو میں نے کہا کہ بھئی تم اہل بیت کو مانتے ہو؟ کہتے ہاں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اہل بیت کی نگاہوں سے جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو مانو گے؟ تو کہ ہاں مانیں گے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے امیر معاویہ کے ساتھ میں صلح کی اور خلافت ان کے حوالے کر دی، اس کو مانو گے؟ تو کہتا ہے سوری اس میں پرابلم ہے، وہ تقیہ بازی تھی، یہ تھا وہ تھا۔ اس نے یہ جواب دیا، میں نے کہا کہ سن، تجھے تیرے فیصلے میں تعویل کرنی پڑے گی کہ امام نے ایسا کیوں کیا، اور ہم یہ کہتے ہیں جن نگاہوں سے حضرت امام حسن نے امیر معاویہ کو دیکھا، انہی نگاہوں سے ہم اہل سنت حضرت امیر معاویہ کو دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے ان کو لائق سمجھا، ان کے ہاتھوں پر بیعت کی اور رسول اللہ کی بارگاہ سے ملنے والی اس خلافت کو وہاں انہوں نے منتقل کیا، تو ہم انہیں بھی مانتے ہیں جیسے حضرت امام حسن نے مانا۔ فرمایا کہ اہل بیت کے ماننے والوں اہل بیت کے اصول کو مانو، اہل بیت کے اصول کو ماننے والا ہی اہل بیت کو مانتا ہے۔ مولا کائنات نے ان تینوں کو مانا، ہم اس لیے مانتے۔ اب رہ گیا یہ فیضان، میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور کی پہلی خلافت حضرت ابوبکر صدیق کو پہنچی۔ حضور پاک کی خلافت وہی جب آپ چلے گئے تو منتقل ہو کے عمر فاروق اعظم تک گئی، وہی خلافت جب ان کی شہادت ہوئی تو عثمان ذو النورین کے پاس گئی، وہی خلافت جب ان کی شہادت ہوئی تو مولائے کائنات کے پاس میں گئی۔ اور ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ خلافت حقہ راشدہ 30 سال تک رہے گی۔ حضرت مولائے کائنات کی شہادت ہو گئی، پھر حضرت حسن مجتبیٰ آئے، 6 مہینے پر 30 سال مکمل ہو گئے، تو آپ نے فرمایا خلافت راشدہ تو اب جو ظاہر تھی وہ تو چلی گئی، ظاہر تھی وہ چلی گئی۔ اب اس خلافت کو ہم خلافت باطنہ بناتے ہیں، خلافت ظاہرہ کو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے خلافت باطنہ بنا دیا۔ اب یہ روحانیت کی خلافت ہوگی، اس کے بعد میں روحانیت کی خلافت ہوگی۔ تو امام حسن مجتبیٰ کے بعد میں پھر خلافت نہیں گئی، صرف روحانی خلافت بن گئی۔ الحمدللہ ایسی روحانی خلافت کہ جتنے بھی علماء لے لو، جتنے بھی ائمہ لے لو، جتنے بھی بزرگان دین لے لو، جتنے بھی صلحاء لے لو، سب کے سب ولایت کے معاملے میں اسی سلسلے سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ وہ چاہے مولوی کو خلافت دے، مگر اصل خلافت تو مولائے کائنات ہی سے ملتی، مولائے کائنات سے
سے درمیان میں چاہے جس سے جیسے ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں وہ خود اپنی جگہ پر مجدد ہیں, انہوں نے سینکڑوں کو خلافت دی. حضرت محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کو بھی آپ نے خلافت عطا فرمائی, مگر اس کا مطلب یہ نہیں انہوں نے بھی اپنی نسبت ماہرہ سے جا کے سادات سے جوڑی تھی. اگر کسی نے نہ بھی جوڑی ہو تو آپ عین پر جائیں گے تو سلسلہ تو مولا کائنات ہی کو پہنچنے والا ہے. سادات اپنی نسبتوں کے اعتبار سے عظیم اس لیے ہوئے, ہم تو یہی کہتے ہیں ہمارے ہندوستان میں تو الفاظ کی پہچان ہی یہی ہے, رسول اللہ کی فیملی سے تعلق رکھنے والوں کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ سید. اور سید کے معنی سردار. ارے بھائی تم کہو نہ کہو وہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ ہم اہل سنت رسول پاک کی نسل کو اپنا سردار ہی قرار دیتے ہیں. جیسے مولوی کے معنی آقا, مولا کے معنی آقا. جتنے علماء ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ مولانا, ہمارے آقا. اب چاہے مولوی کو چھوٹا سمجھو چاہے بڑا, مگر تم جو بولتے ہو نا وہ تو اسلامی لفظ آپ نے دے دیا, وہ ہمارا آقا ہی ہے جو رسول اللہ کا وارث ہوتا ہے, جو رسول اللہ کی نسل میں ہوتا ہے وہ ہمارا سردار ہی ہے. اور یہ سرداری ان حسنین کریمین کی اولاد کے اندر جا رہی ہے, اس لیے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منبر پر یہ کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور مسلمانوں کی دو بڑی جماعت میں صلح کرے گا, وہ امام حسن ہے, حسن مصطفیٰ ہے, جنہوں نے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی اور رسول پاک کی اس بشارت کو پورا کیا. اور دوسری مرتبہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا یہ میرے دو بیٹے جو ہیں وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. رسول پاک نے سیادت کا لفظ حسنین کریمین کو عطا کیا تو ان کی نسلوں میں یہ سیادت کا لفظ چلے گا, اور یہی اہل سنت کی پہچان ہے. اس لیے اہل سنت میں ان دو گروہ کے درمیان تفرقہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم اپنی سنیت کو بچانا چاہتے ہیں, ہم اپنے مسلک کو بچانا چاہتے ہیں, ہم اپنے اصول کو بچانا چاہتے ہیں, تو الحمدللہ ہمیں اسی طرح سے اتفاق و اتحاد کے ساتھ جس طرح سے ہمارے ائمہ اہل بیت نے فیصلے کیے تھے اور میدانوں میں آ کر کے حق کو بچانے کے لیے قربانیاں پیش کی تھی, اسی طرح سے ہمیں بھی اپنی حقانیت کو بچانے کے لیے اسی طرح سے میدان میں آ کر کے اتفاق و اتحاد کا درس دیتے ہوئے اپنی نسلوں کے لیے حفاظت کا سامان کرنا پڑے گا. اسی لیے کہا تھا امام جعفر صادق نے کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اہل بیت. کہ اہل بیت نے کسی سے اختلاف نہیں کیا, سب کو ساتھ میں لے کر کے چلے, سب اہل حق کو ساتھ میں لے کے چلے, اور الحمدللہ اس نظام کو برقرار رکھا. ہم بھی اہل سنت سب کو ساتھ میں لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری نسلوں کو بھی یہ ہوگا کہ ہم سب مل کے چلتے ہیں, اور جو ہوا, لیکن انشاءاللہ اب اس طرح سے ہم ماحول قائم کریں گے کہ ہم سب اہل سنت ہیں, ہم سب اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں, اور رسول پاک نے اصول کے حساب سے جن جن کو ماننے کو کہا ان سب کو ماننے والے ہیں. ہم ان میں تفرقہ کر کے اپنے عقیدے کو نقصان نہ پہنچائیں گے. ہم اپنے تمام بزرگوں, اپنے سادات اور اپنے اسلاف کو اپنے سر کا تاج بنا کے چلیں گے, تو انشاءاللہ دنیا میں پھر دوبارہ ہم وہ رونقیں قائم کریں گے کہ جو ہمارے اسلاف نے قائم کی تھی. اللہ تعالیٰ مجھے بولنے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ دین کے کارواں کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.